کیا آپ ایسی سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں جس میں آپ کو ہی بار بار صحیح ہونے کے باوجود آپ کو غلط ثابت کیا جاتا ہے اور آپ کو طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ہی غلط ہو، آپ کو ہی تمیز نہیں، آپ ہی زبان کی تیزی رکھتے ہو؟ کیا آپ کو ایسی سچویشن کا سامنا ہے جس میں لوگوں کو بھی آپ سے بدگمان کیا جا رہا ہے اور آپ آہستہ آہستہ لوگوں سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آپ پہ آ گیا ہے کہ آپ خود سیلف ڈاؤٹ میں چلے گئے ہیں کہ کیا واقعی میں میرے اندر کوئی مسئلہ ہے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی کھوئی ہوئی قدر جو ہے وہ دوبارہ واپس پا لے؟ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ استغفر اللہ پڑھنے سے نہ صرف آپ اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں گے بلکہ سیلف ورتھ جو ہے وہ آپ اپنی واپس پا سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے میری استغفر اللہ سیریز جہاں ہم روز مل کر استغفر اللہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، کمزور دل کے ہوتے ہیں کہ وہ ہر اس بات کو بھی ویلیو کرتے ہیں جو اہمیت کے قابل نہیں ہوتی اور اس کو دل میں بٹھا لیتے ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں ہمارے آس پاس ہماری زندگی میں جو ہمیں سننی پڑتی ہیں جن کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن آپ کو نہ صرف وہ سننی پڑتی ہیں بلکہ آپ کے اندر اتنا مضبوطی ہونی چاہیے کہ آپ کو ان کا ایفیکٹ نہ ہو، آپ ان کو دل میں بٹھا کر اپنی صحت خراب نہ کریں، یا یہ کہ آپ سیلف ڈاؤٹ میں نہ جائیں۔ جی ہاں، بہت الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے، ہر بچے کا، ہر انسان کا ایک الگ براٹ اپ ہوتا ہے، وہ کس ماحول میں بڑا ہوا ہے، کیا کیا اس نے دیکھا ہے اور کس کس چیز نے اس کو اس کی پرسنالٹی بلڈ اپ کی ہے، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ یعنی آپ ہر انسان کی ہسٹری اگر کھولیں تو ہر انسان کا براٹ اپ جو ہے بہت ڈیفرنٹ ہے، اسی طرح اس کا سوچنے کا انداز بھی ڈیفرنٹ ہے، اور اس سوچ کو زبان تک لانے میں، اس کو ایکسپریس کرنے کا انداز بھی ہر انسان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ بعض اوقات بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان انٹینشنلی بھی آپ کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں، اور ان انٹینشنلی جو کرتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتے یا ان کو آپ غلط نہیں سمجھ سکتے ہو، لیکن افسوس کے ساتھ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچ سمجھ کے پری پلانڈ آپ کے بارے میں غلط پھیلا دیتے ہیں بات کو، آپ کے سامنے آپ کے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ کے ہی بارے میں آپ کو غلط باتیں کہتے ہیں، جبکہ وہ اندر سے جانتے ہیں کہ آپ صحیح ہو، آپ نے غلط نہیں کیا، لیکن آپ کو نہ صرف آپ کے منہ پہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ غلط ہو، بلکہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کو بھی یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں یا ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یا ان کا برین واش کیا جا رہا ہوتا ہے، تاکہ لوگ جو آپ کے آس پاس کے ہیں وہ بھی آپ کے بارے میں بدگمان ہو جائیں اور آپ کو غلط سمجھیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو انسان سچے دل سے خلوص کے ساتھ کسی رشتے کو چلا رہا ہوگا، وہ انسان جو ہے وہ ایسی باتوں کو ضرور دل پر لے گا۔ جو انسان پریکٹیکلی چل رہا ہوگا، یا کہہ لیں کہ جس کا جذباتی لگاؤ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ، اس کو ان چیزوں کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ وہ جذباتی لگاؤ رکھتا ہے اور اسی لیے اس کو آپ کی ساری باتیں اس پہ افیکٹ کرتی ہیں، اور وہ دل ہی دل میں پریشان بھی رہتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، یا یہ کہ اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ہی مسئلہ ہوں یا میرے اندر ہی کوئی مسئلہ ہے۔ یعنی وہ بندہ، وہ بندی جو ہے وہ کنفیوزڈ ہوگا، وہ سیلف ڈاؤٹ میں چلا جائے گا اور وہ پریشان رہے گا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یا کہہ لیں کہ وہ سچ اور جھوٹ کے درمیان میں پھنس جائے گا۔ جو سچائی اس کی اپنی ہوگی وہ سچائی وہ بھول جائے گا، اور جو سچ دنیا کی نظر میں آپ کے جو کنیکٹڈ لوگ ہوں گے جو جھوٹ پھیلا رہے ہوں گے، اس جھوٹ کو اتنا سچ بنا دیا جائے گا کہ وہ جھوٹ جو ہے وہ سچ لگنے لگ جائے گا۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جو بندہ کمزور دل کا ہے یا سینسٹیو ہے، وہ اتنا پریشان رہے گا، اور نہ صرف وہ سیلف ڈاؤٹ میں جائے گا بلکہ اس کی صحت بھی خراب ہوگی، اور وہ اپنی کہہ لے کہ اہمیت جو ہے وہ اس سے دور ہوتا جائے گا، اور خود کی اہمیت وہ بھول جائے گا، اور وہ اسی زندگی کو جینا شروع کر دے گا جو کہ آپ کو دکھائی جائے گی، جو ریالٹی نہیں ہوگی۔ اصل میں وہ ریالٹی نہیں ہوگی، اصل میں وہ جھوٹ کی زندگی ہوگی، لیکن کیونکہ آپ اس کو دیکھ رہے ہو، آپ کو دکھایا یہی جا رہا ہے، تو آپ اس کو سچ سمجھنے لگ جاؤ گے۔
میری اس بات سے وہ لوگ ضرور کنیکٹ کریں گے جو اس سچویشن کو فیس کر رہے ہیں، جن کی زندگی اس پروسیس سے گزر رہی ہے، وہ میری اس بات کو فوراً سمجھ جائیں گے کہ میں کس بارے میں اور کیا ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایسے لوگوں کے لیے استغفر اللہ کو ہی میں یہاں پر ڈسکس کروں گی کہ وہ اپنی زندگی میں اس استغفر اللہ کو نہ صرف لے کر آئیں بلکہ اس کو ڈیلی 7000 ٹائمز پڑھیں، اور اس کے چینجز ان کو خود بخود بتائیں گے کہ وہ کیا کچھ دیکھ سکتے ہیں اور کیا کچھ محسوس کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ نہ صرف آپ کے گناہوں سے آپ کو معافی دلوائے گا بلکہ آپ کی سوچ کی کایا پلٹ کے رکھ دے گا۔ آپ جیسا پہلے سوچتے تھے ویسا آپ نہیں سوچو گے، آپ کا ویژن کلیئر ہو جائے گا۔ جو چیزیں آپ کو بلر نظر آ رہی ہیں یا جو آپ کو کنفیوزڈ رکھ رہی ہیں، جن باتوں میں آپ کو کنفیوز کیا جا رہا تھا پاسٹ میں، وہ آہستہ آہستہ آپ کا ویژن کلیئر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے دل میں ان لوگوں کی اہمیت کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ پہلے آپ اس بات کو لے کر پریشان رہتے تھے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یا یہ کہ آپ سیلف ڈاؤٹ میں اس لیے چلے گئے تھے کہ جیسا لوگ سوچ رہے ہیں کیا واقعی میں ایسا ہوں۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جو استغفر اللہ سے جڑ جائے گا، اس کے دل میں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اتنی مضبوطی ڈال دیں گے کہ وہ لوگوں کی رائے کو اہمیت دینا چھوڑ دے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رائے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ویلیویبل ہونا اس کے لیے اہمیت کے قابل بن جائے گا۔ یعنی وہ خود انسان اللہ تعالیٰ کو پریفر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مجھے اس سے فرق پڑتا ہے، نہ کہ لوگوں سے۔ یہ سٹیج جب آپ کے اوپر آئے گی تو آپ بڑا سکون محسوس کرو گے، آپ کو ریلیف محسوس ہوگا۔ جو انسان پاسٹ میں لوگوں کی باتوں سے کمزور ہو کے بیٹھ جاتا تھا، سیلف ڈاؤٹ میں چلا جاتا تھا، آج وہی انسان استغفر اللہ سے جب جڑے گا، اس کو 7000 ٹائمز جب ڈیلی پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایسی مضبوطی ڈالیں گے، دنیا کی اہمیت اس کی نظر میں کم ہو جائے گی، اور وہی لوگ جو اس کے خلاف ایک کہہ لیں کہ آس پاس کے لوگوں کو اس سے بدگمان کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپ کی نظر میں زیرو کر دے گا، ان کی ہر ایفرٹ کو آپ کی نظر میں زیرو کر دے گا۔ تو جب وہ لوگ ویلیو ہی نہیں رکھیں گے آپ کی نظر میں، تو آپ کے اوپر ان کی باتیں بھی ایفیکٹ نہیں کریں گی۔ جی ہاں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو آہستہ آہستہ سیلف ڈاؤٹ سے باہر نکالیں گے، آپ کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا۔ جو چیزیں پاسٹ میں آپ کو پریشان کرتی تھیں وہی چیزیں اب آپ کو بری لگنے لگیں گی، بلکہ آپ خود پہ ہنسو گے کہ میں ان باتوں کو اہمیت دیتا تھا، یا میں لوگوں کی رائے کو اتنی اہمیت دیتا تھا کہ میں اپنی ہی ذات میں کنفیوزڈ ہو گیا تھا۔ یعنی آپ جو ہو خود پریشان ہو جاؤ گے، حیران ہو جاؤ گے کہ میں آج کس سٹیج پہ کھڑا ہوں، کس سٹیج پہ کھڑی ہوں کہ مجھے اب لوگوں کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے لیے اب اللہ تعالیٰ کی رائے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کی گڈ بکس میں آنا سب سے اہم ہے۔ تو میری نظر میں یہ بہت بڑی پاور ہے، بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے جو ہر انسان کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ صرف آپ کو استغفر اللہ کے ذریعے مل سکتی ہے، کیونکہ میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے۔ استغفر اللہ ہی وہ برج ہے جو آپ کے اندر ایسی ایسی پاورز ڈال دیتا ہے کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہو۔ تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کانفیڈنس کی دنیا میں دوبارہ سے واپس آئیں اور سیلف ورتھ کو واپس پا لیں، تو آج ہی سے استغفر اللہ سیریز کو جوائن کریں اور ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو ڈیٹیل سے دیکھیں، تاکہ آپ بھی استغفر اللہ سے نہ صرف جڑ سکیں بلکہ اس کو کیری آن بھی رکھ سکیں۔ آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں ایک لفظ بھی تاثیر کا ذریعہ بن جائے اور وہ بھی استغفر اللہ سے جڑ جائیں۔ انشاءاللہ دوبارہ پھر آئیں گے استغفر اللہ کے کسی نئے اینگل کو ڈسکس کرنے، آپ کے سامنے آپ کا ویژن کلیئر کرنے کی چھوٹی سی ایک اور کوشش کرنے کے لیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔